السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ اللہ سبحانہ کی توفیق سے میری ویڈیوز جو پریویس ویڈیو میں نے انگلش میں ڈالی ہیں وہ دیکھتے ہوں گے۔ اگر آپ نے میری ویڈیوز نہیں دیکھی تو برائے مہربانی میری پریویس ویڈیوز دیکھ لیں۔ ٹائم کو ضائع کیے بغیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہمارا ٹاپک ہے تعارف علم التجوید۔ یہ لکھا ہوا میں نے، یعنی انٹروڈکشن علم التجوید، علم تجوید کی ابتدائی ضروری باتیں۔ تجوید کا لغوی معنی کیا ہے، تجوید کا اصطلاحی معنی کیا ہے، علم تجوید کا موضوع کیا ہے، تجوید کی تعریف کیا ہے، تجوید کی غرض و غایت کیا ہے، تجوید کا حکم کیا ہے۔ جو علم شروع کرنے جا رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، یعنی مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو لغوی معنی اس کا، تجوید کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو سنوارنا یا عمدہ کرنا، خوبصورت کرنا، یعنی التحسین والاتیان بالجید۔ التحسین میں نے سنوارنا، والاتیان بالجید خوبصورت کرنا یا کسی کام کو عمدگی سے کرنا، یہ ہے تجوید کا لغوی معنی۔ سنوارنا، خوبصورت کرنا یا کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنا۔ تجوید کا اصطلاحی معنی کیا ہے، یعنی ان کے حروف کو ان کے مخارج مقررہ سے تمام صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ بغیر کسی تکلف کے ادا کرنا۔ صفات لازمہ کیا ہے، یہ جیسے قلقلہ کرتے ہیں ہم، اظہار کرتے ہیں، یہ لازمی صفت ہے اس کی، حروف کی۔ تو جو عارضی صفت ہے وہ ادغام اور اخفاء ہے۔ قلقلہ مثلا قلقلہ کیسے کرتے ہیں ہم، قلقلہ کرتے ہیں جیسے قاف طا با جیم دال، 5 حروف ہے نا، قلقلہ 5 ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا جی یس تو بولو۔ تو اس پہ اگر جزم ہو تو ہم اس کو قلقلہ پڑھتے ہیں۔ جیسے قلقلہ اس طرح کرتے ہیں جیسے زمین پہ بال پھینکے وہ پلٹ کے واپس اچھل کے آتی ہے نا، ایسے باؤنسنگ آواز ہوتی ہے اس کی۔ جیسے خلقنا، قاف پہ جزم ہو، ان 5 حروف پہ جزم ہو تو پھر اس کو قلقلہ کرتے ہیں، ویسے نہیں کرتے۔ جیسے مثال کے طور پر قاف ہے، اس پہ جزم ہے تو ہم کہیں گے خلقنا، خلقنا، تقویم، تقویم۔ یا سورہ اخلاص پڑھیں تو اس کی دال پہ جو قلقلہ ہوتا ہے، قل هو اللہ احد، یہ لازمی صفت ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اور اظہار کرنا یعنی بیان، عربی میں اس کو کہتے ہیں بیان، خوب ظاہر کر کے پڑھنا۔ تو اظہار کے حروف کون سے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، 6 حروف ہیں۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد نون کے اوپر جزم ہو تو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ نون تنوین اگر فتحتین، کسرتین، ضمتین ہو، آخر میں نون کی ساؤنڈ آتی ہے، اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ جیسے الف ہو، حمزہ ہو یا الف ہو، الف کے اوپر حرکات ہو تو حمزہ اس کو کہتے ہیں، الف فتح، الف کسرہ، الف ضمہ ہو اور جزم ہو تو وہ حمزہ ہوتا ہے۔ جیسے من، نون ساکن ہے، اس کے بعد الف ضمہ او آیا تو ہم ایسے پڑھیں گے، اس کو غنہ نہیں کرنا، اس میں اظہار کرنا ہے، پرومیننٹ کرنا ہے، من اوتیا، ٹھیک ہے، من اوتیا۔ جی یا نون تنوین آئے جیسے را فتحتین رنا، کفارن حسدن، اس کے بعد ہا ہے تو ایسے پڑھنا ہے، کفارن حسدن، یہ اس کی لازمی صفات ہے۔ تو ادغام با جو ہے وہ اس کی عارضی صفات ہے۔ ادغام کیا ہے، 5 حروف ہیں، یرملون ان کو کہتے ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ تو اس کے بھی 2 حصے ہو جاتے ہیں، ینمو اور لام را۔ ینمو جو یا، نون، میم، واو ہے اس میں غنہ کرتے ہیں اور لام را میں غنہ نہیں کرتے۔ ادغام کہتے ہیں ادغال الشیء فی الشیء، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز میں ڈالنا، جس کو ہم انگلش میں مرج کہتے ہیں، مرج کرنا، تو ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا۔
تو نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر یا نون میم واو آئے تو وہاں غنہ کرنا ہے، غنہ ہوتا ہے، غنے کے ساتھ ادغام کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یا ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے نون ساکن کے بعد یا آئی ہے تو ہم پڑھیں گے عین، عین غنہ کے ساتھ، اور نون تنوین جیسے را فتح تعین ہے اس کے بعد یا آیا تو ہم کہیں گے خیرن یرا، یہ ہے ادغام، خیرن یرا۔ عین نون ساکن کے بعد یا ہے تو عین، یعنی نون ساکن کو یا میں مرج کر دینا ہے غنہ کے ساتھ، ادغام بالغنہ، اس کو ادغام بالغنہ کہتے ہیں، خیرن یرا۔ یہ ہو گئی یا، اور دونوں یا کی مثالیں، ایک نون ساکن کی ایک نون تنوین کی۔ تو لام اور را میں غنہ نہیں کرتے، نون ساکن نون تنوین کے بعد لام اور را ہے پھر نہیں غنہ کرتے، تو ملدن پڑھیں گے۔ جیسے نون ساکن کے بعد لام آیا ہے تو ملدن کہیں گے، اگر را آیا نون ساکن کے بعد تو مر راسن کہیں گے، اس میں ادغام ہوتا ہے لیکن غنہ نہیں ہوتا اس میں، لام اور را میں۔ جیسے نون تنوین ہے تن ہے، سمارا تن ہے، بعد میں را آیا، اس کے بعد نون تنوین کے بعد را آیا تو یہاں غنہ نہیں کرنا، سمارت رزقن، انہیں بتایا لام اور را میں غنہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہدل للمتقین، دال فتح تعین ہے تو لام آیا بعد میں تو یہاں غنہ نہیں کرنا۔ یہ ہے جرملون، یہ عارضی صفت ہے۔ اور اخفاء کیا، یہ بھی عارضی صفت ہے۔ اخفاء کے لغوی میں نے الستر یعنی چھپانا، کسی چیز کو ہائڈ کرنا۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یہ حروف حلقی جو ابھی میں نے بتائے اظہار والے اور جرملون والے، یہ اس کے بعد جو حروف آئے نا سا جیم دال زال زا سین شین صاد دا طا ظا فا قاف کاف کاف، ان سب میں اخفاء ہوتا ہے، اخفاء کے حروف زیادہ ہیں، اور اظہار اور جرملون کے علاوہ باقی سارے حروفوں میں اخفاء ہوتا ہے، یعنی الستر چھپانا ہوتا ہے، ہائڈ کرنا ہوتا ہے آواز کو۔ جیسے تا ہے، تا کے بعد اب حمزہ ہے الف دماؤ، سا ہے حمزہ ہے الف دماؤ تو ہم پڑھیں گے انسا، ایسے انسا، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جی سا کی مثال دی نا ساوٹ کی، تو نون ساکن کے بعد سا آئے تو انسا، ایسے نون تنوین کے بعد قاف آئے، قاف بھی وہ اخفاء کا حروف ہے تو یہ اس کو ایسے پڑھیں گے ہم سمنن قلیلا، ٹھیک ہے، سمنن قلیلا۔ یہ ہے تجوید کا اصطلاحی معنی، یعنی حروف کو ان کے مخارج مقررہ سے، ابھی میں نے آپ کو مخارج نہیں سکھائے، پہلے میں نے کہا یہ اس کو اہمیت تو بتا دو، جی علم تجوید کا تعارف تو کرا دو، پھر ایک ایک مخارج میں آپ کو سکھاؤں گی۔ یہ تجوید کا اصطلاحی معنی ہے یعنی حروف کو ان کے مخارج سے تمام صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ، لازمی کیا ہے اظہار اور قلقلہ، عارضی کیا ہے ادغام اور اخفاء، ان کے ساتھ بغیر کسی تکلف کے آسانی سے ادا کرنا، یہ ہے تجوید کا اصطلاحی معنی، ٹھیک جی ہے۔ اور لغوی معنی التحسین والاتیان بالجید، لفظوں کو خوبصورت کر کے پڑھنا، سنوار کے پڑھنا اور عمدگی سے پڑھنا۔ اب ہے علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ موضوع ہوتا ہے جو کسی چیز کا عنوان ہوتا ہے، اس کا عنوان جو ہے وہ حروف تہجی ہے، حروف تہجی ہے جو الف سے لے کے یا تک ہے، انہی حروف سے قرآن پاک مرکب ہے، یعنی موضوع وہ شے ہے جس کے متعلق اس علم میں بحث کی جاتی ہے، موضوع کا مطلب یہ ہے، تو اس میں بحث حروف تہجی سے کی جاتی ہے، الف سے یا تک، اسی سے قرآن بنا ہے اور یہی اس کا موضوع ہے، عنوان اس کا حروف تہجی ہے۔ تو علم تجوید کی تعریف کیا ہے؟ تعریف کیا ہے؟ تعریف یہ ہے علم تجوید اس علم کا نام ہے جس میں حروف کے مخارج اور صفات سے بحث کی جاتی ہے، یہ ہے اس کی تجوید، تعریف جو ہے، تجوید کی تعریف جو ہے وہ ہے کہ اس کے حروف اور مخارج سے بحث کی جاتی ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ تو اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ غرض و غایت یا مقصد ایک ہی بات ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو عربی لہجے میں تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، جس طرح آن صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور حاصل کیا گیا، مجہول طریقے سے نہیں پڑھنا، رو اور رے نہیں پڑھنا، ایسے نہیں پڑھنا، یا بو اتو ایسے نہیں، با بی بو ایسے پڑھنا ہے، یہ معروف طریقہ ہے، مجہول طریقے سے نہیں پڑھنا۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟
اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، یعنی گھر میں 2 بندوں نے علم حاصل کیا تو وہ سب کو سکھائے، لیکن ہر بندے پہ علم حاصل کرنا فرض ہے، جی ہر بندے کا فرض کفایہ نہیں ہے۔ یہ فرض کفایہ جیسے تجوید کے ساتھ پڑھنا جو ہے فرض عین ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب کہ جیسے گھر کے 2 مسلمان علم حاصل کر لیں تو سب کا فرض ادا ہو گیا، لیکن سب کو تجوید سے پڑھنا فرض عین ہے، یعنی ضروری ہے، اس کو سکھانا چاہیے آگے۔ جیسے نماز جنازہ جو ہے فرض کفایہ ہے، تو میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، اگر کسی کو غسل دینا آتا ہے تو اس کو ضرور دینا چاہیے، اگر نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ لیکن قرآن کو تجوید سے پڑھنا ہر عاقل بالغ پر فرض ہے، جیسا روزہ نماز ہر عاقل بالغ پر فرض ہے۔ تو قرآن کی فرضیت کے بارے میں یہ اس کا حکم ہے نا، آپ کو حکم بتا رہی ہوں اللہ کا کیا حکم ہے تجوید کے بارے میں۔ جی اس کی حکم کے بارے میں، اس کی فرضیت کے بارے میں ایک آیت بھی آئی ہے قرآن میں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، یعنی جن کو ہم نے کتاب دی، الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، یہ لوگ اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کو تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ایمان والے ہیں، ومن یکفر بہ، جو اس کا انکار کرے، فاولئک هم الخاسرون، بس یہی لوگ گھاٹا پانے والے ہیں۔ یعنی جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ اس کا انکار کریں گے وہی خسارہ پانے والے ہوں گے۔ یہ ہے اس کا حکم، یعنی اس کو پڑھنا تجوید کے ساتھ ہر بندے پہ فرض ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، کیونکہ قرآن اسی طرح اللہ پاک کی طرف سے ہم تک نازل ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے ایسے ہی سکھایا، تو اللہ کے نبی نے بھی ہمیں ویسے ہی سکھایا، تو ہم نے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ جی ٹھیک ہے، بس آج کا میرا اتنا ٹاپک تھا، دعا پڑھ لو۔ سبحان ربک، سبحان سبحان ربک رب رب سبحان ربک رب العزت سبحان ربک رب العزت عما یصفون عما یصفون وسلام علی المرسلین وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔